آج میں علامہ اقبال کی نظم نالہ فراق کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلے اس نظم کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو۔ نالہ فراق آرنل کی یاد میں، جا بسا مغرب میں آخر یہ مکہ تیرا مکی، مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمی، آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقی، ظلمت شب سے ضیاء روز پرکت کم نہیں، تاز آغوش و داعش داغ خیرت چیدہ است، ہم چو شمع کستہ کشتہ در چشم نگہ خواب دیدہ است، کشتہ عزلت ہوں آبادی میں گھبراتا ہوں میں، شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں، یاد ایام سلب سے دل کو تڑپاتا ہوں میں، بحر تشکیق تیری جانب دوڑ آتا ہوں میں، آنکھ گو مانوس ہے تیری در و دیوار سے، اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے، ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا، نخل میری آرزو کا خرا ہونے کو تھا، آہ کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا، ابر رحمت دامن از گلزار من برجیدہ رفت، ان کے برغنجۂ پہائے آرزوئی بارید و رفت، تو کہا ہے کلیم زرو سینائے علم، تھی میری موجے کا پس بعد نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوق و رہ پیمائی صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں سودائے علم، شور لیلا کو کے باز آرائش سودا کنند، خاک مجنوں را غبار خاطر صحرا کنند، کھول دے گا دست وحشت عقدۂ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، دیکھتا دیدہ حیرہ تیری تصویر کو، کیا تسلی ہو مگر گرویدۂ تقریر کو، تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خاموشی کہتی ہے جس کو ہے صحن تصویر کا۔ 5 بندوں پر مشتمل یہ نظم اقبال اپنے استاد پروفیسر تامس آرنل کی یاد میں اس وقت لکھی جب وہ 1904 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی ملازمت ترک کر کے واپس انگلستان چلے گئے۔ وہ 1897 عیسوی سے اس کالج میں فلسفے کے استاد تھے۔ لاہور آنے سے قبل پروفیسر تامس آرنل علی گڑھ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں علی گڑھ بھی غلط لکھا ہوا ہے، جہاں بے شمار طلباء کے علاوہ علامہ شبلی نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ واضح رہا کہ علامہ شبلی بھی بحیثیت استاد اس کالج سے وابستہ تھے۔ پہلا بند معنی چیدہ است چنے ہوئے، شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع، مطلب نظم کے پہلے بند میں اقبال لاہور میں پروفیسر آرنل کی قیام گاہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرا مکی بالآخر مغرب میں جا بسا، افسوس یہ ہے کہ اس کو مشرق کی یہ سرزمین پسند نہ آئی، استاد کی یہ جدائی میں آج مجھے اس صداقت پر پوری طرح سے یقین آ گیا ہے کہ بچھڑنے کے لمحے خاطرات کی تاریکی سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہوتے، یعنی جس طرح رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح کسی سے جدائی کے لمحات میں بھی دل و دماغ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس بند کے تیسرے شعر سے مراد یہ ہے کہ اپنے عزیز استاد آرنل کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری بینائی رخصت ہو گئی ہے۔ دوسرا بند معنی یاد ایام سلب گزرے ہوئے دنوں کی یاد، مطلب دوسرے بند میں فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی تنہائی کا مارا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ آبادی سے گھبراتا رہا ہوں، گزرے ہوئے دنوں کی یاد سے دل کو تڑپاتا رہتا ہوں، اور جب کہیں بھی سکون نہیں ملتا تو اسے استاد کی قیام گاہ تیری جانب دوڑا آ جاتا ہوں، یہ درست ہے کہ تیرے در و دیوار سے میری آنکھیں مانوس ہے، اس کے باوجود تیرے مکی کی عدم موجودگی میں یہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ تیسرا بند معنی خورشید آشنا، سورج سے پیش پانے والا، عالم نما جس میں سارا جہاں نظر آئے،
مطلب اقبال تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی شفقت اور فیضان محبت سے میں ذرہ ناچیز آفتاب کی مانند تابانی سے ہمکنار ہونے والا تھا۔ میرا دل لاکھ ٹوٹے ہوئے آئینے کے مانند ہے۔ اس کے باوجود اس امر کا کبھی امکان تھا کہ استاد کی تربیت کے تو پہل اس شکستہ آئینے میں ساری دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ اس امر کی توقع بھی تھی کہ میری آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ کون جانے کہ میں آئندہ ترقی کر کے کیا سے کیا ہونے والا تھا۔ تیسرے پارسی شعر سے مراد یہ ہے کہ بقول اقبال میں نے ابھی اپنے عظیم استاد سے بہت کچھ سیکھنا تھا، وہ داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ چوتھا بند معنی ذرعوی کنکرا یعنی چوٹی، بلندی، باد نشاط افزائی، خوشی بڑھانے والی ہوا۔ مطلب چوتھے اور پانچویں بند کے اشعار میں اقبال ارنلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم کو اگرچہ کوئی طور سمجھ لیا جائے تو ذات بھی علم و حکمت کے کلیم کے مانند ہے۔ تیری گفتگو سے میرے علم اور مسرت میں اضافہ ہو جاتا تھا، تیرے بغیر تو جیسے حصول علم کا شوق ہی ناپید ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے کہ تیری موجودگی کے تو پہل ہی میرے سر میں حصول علم کا جنون تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد تو یہ جنون جیسے ختم ہو گیا۔ اب وہ فضا ہی نہ رہی جس سے علم و حکمت کا چرچا تھا۔ اے محترم استاد، تو نہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ پانچواں بند مطلب اس شعر میں علامہ اپنے عزم اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز یقیناً ایسا آئے گا جب میں حسب خواہش پنجاب کو چھوڑ کر اے عظیم استاد پھر تیرے سائے التفات تک رسائی حاصل کر سکوں گا۔ میری نگاہیں تو یہاں بھی تیری تصویر کو بغور دیکھتی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو تیری تصویر اور گفتگو سے حاصل ہوتا تھا۔ میں اس امر کا ادراک تو رکھتا ہوں کہ تصویر قوت گویائی سے محروم ہوتی ہے، بالفاظ دیگر خاموشی ہی عملی سطح پر کسی تصویر کی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتا ہے۔